آتی, زیادہ تر چیزیں لکھے جاتی, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی جو لکھے نہیں جاتی, پریکٹیکل ٹو پریکٹیکل ہی آتی. جیسا تیرنا اگر آپ نے لکھ کے دے دیا کہ عقیل بھائی بہترین انداز سے لکھ کے دے دیا, ابھی ایسا کرنا, ایسے ہاتھ مارنا, تو آپ تیرنا سیکھ جائیں گے. سالوں گنتی گزرے, 1 سال تک کہ آپ تیرنا نہیں سیکھیں گے. اور آپ 10 منٹ میرے کو بتائیں گے تو 10 منٹ یا 3 دن میں تیرنا آ جائے گا. اور ایسا تیرنا سیکھیں گا, اگر کوئی بچے کو آپ نے 3-4 سال میں تیرنا سکھا دیے نا, اور عمر کے 100ویں سال میں ندی میں پھینک دو, اس کو برابر تیریں گا. ایسا ڈرائیونگ ہے, سائیکل ڈرائیونگ, کچھ بھی پریکٹیکل ٹو پریکٹیکل آتی ہے. دیٹ از کالڈ سینہ بہ سینہ. جو آیا نماز سینہ بہ سینہ آئی, روزے سینہ بہ سینہ آئے جیسا پہلے تھے, اسی چیز کو اللہ نے دہرایا. یہ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. لیکن علماء کی اکثریت اس کو کیا کیے معلوم, سب الٹم سلٹا کر کے رکھ دیے. سب نے نہیں کیے, کچھ علماء برابر گئے اس پر. جب برابر گئے تو ان کی مہربانی ہے, ان کا جو بھی معاملہ تھا, اپنے سے لوگ تیار ہوئے اس میں. میں کیسا تیار ہوا, انہیں علماء کہہ رہے یار کوئی رجحان اپنے طرف سے نکلتا, اپن دیکھو تو ایسا لگتا ہے یار اتنے دور بیٹھا ہوا ایک عالم, جید عالم, اس سے میرا رجحان مل رہا ہے, تو سمجھنا کہ جم رہا ہے کچھ معاملہ. پھر آیت نمبر 185, جہاں کنفیوژن گیا نا آپ کو تو پوچھ لیا کرو میرے سے, بیچ میں بھی سوال کر سکتے آپ. میں نے تقریباً میرے لائف میں جو دیکھا, بیچ میں سوال کرے نا تو اجازت نہیں رہتی, چڑ جاتے مفتی صاحب, عالم صاحب, کیونکہ وہ رٹے رٹائی بات پیش کرتے, وہ لنکی ہٹ جاتی, وہ کیا بول رہا تھا بھول جاتا, بھمل جاتا وہ, کیونکہ وہ جو سوال کرتا وہ تو انجینئر ڈاکٹر رہتا, سلجھی ذہن کا رہتا, پکڑ لیتا وہ. تو یہاں کیسا, تو آیت بتانا پڑتا نا. یہاں تو میں آپ نے بولے تو میں آیت بتاؤں گا کہ آیت ہے, آیت نمبر دوں گا, آپ بولیں گے ابھی نہیں دیتا, بس 5 منٹ رک جاؤ, درس کے بعد میں وہ آیت دیتا نا آپ کو. کہ کسی بھی عالم کو بتا دو نا یہ آیت ہے کہ نہیں, عالم کو بتانا آپ نے کہ یہ آیت, تو وہ یہ کہیں گے ہاں یہ آیت تو ہے, مگر نہیں اپنے جماعت کا ایسا ویوز نہیں ہے, تو کیا کر سکتے اس کے لیے. ایک لفظ کے عربی میں کئی معنی ہوتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ایسا بولتے ہیں تو. کوئی زبان میں کسی لفظ کے 2 یا 2 سے زیادہ معنی نہیں ہوا کرتے. آگے لیتے پھر آیت نمبر 185, میں آیتوں کے ذریعے سے اس کی گہرائی ہونا چاہیے. اب آیت نمبر 185 185 سورہ البقرہ, مہینہ رمضان کا وہ ہے جو نازل کیا گیا, اس میں قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہدایت کی اور فرقان کی, جو کوئی حاضر موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں پس ضرور وہ روزے رکھے اس کے, اور جو کوئی ہو مریض یا سفر پر تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے. چاہتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی اور نہیں چاہتا ساتھ تمہارے تنگی, تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو, تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں, اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اب آیت نمبر 84 میں جو آیا تھا کہ طاقت رکھتے ہوئے, یہاں پر ختم ہو گئی وہ چیز پیش نہیں ہوئی. تو علماء حضرات یہ بتاتے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی 185 میں. آیت منسوخ اگر نہیں ہوتی, رد نہیں ہوتی, وہ اپنی جگہ برابر قائم ہے. مہینہ رمضان کا وہ جو نازل کیا گیا, اس میں قرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا اللہ کہہ رہا. یعنی ہم بولیں گے پورا قرآن آیا کہ نہیں, شروعات سٹارٹنگ ہوئی رمضان کے مہینے میں, پھر رمضان میں آیا نہیں, سال بھر چلتے رہے, لیکن سٹارٹنگ رمضان مہینے میں ہوئی. یہ ہے جو نازل. رمضان مہینہ آپ کے وقت میں تھا, پہلے سے تھا رمضان مہینہ, سارے ڈیز یہ سب پہلے سے تھے. اس میں قرآن نازل ہوا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں صرف ایمان والوں کے لیے, لوگوں کے لیے ہدایت. قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے, یہ سمجھیے, لوگوں کے لیے ہدایت. قرآن کا سبجیکٹ مضمون وشے انسان ہے, یہ انسانوں کی کتاب ہے. اب انسان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ زندگی کیسی بسر کرے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کا. جب اس نے ایکسیپٹ کرا کہ میں ایسی زندگی بسر کروں گا اللہ کے قاعدے کے مطابق, تو وہ ایمان والا کہلایا, مسلم کہلایا. وہ مسلم کہلایا تو کر, آپ ایمان نہیں لایا, میرے کو نماز کو لے کے چلو, بھائی تیرے پر نماز لاگو ہی نہیں ہوئی, تو کل بولیں گے حج کو لے کے چلو, حج کو آنے دیتے ہیں کسی کو؟ ایمان لا, حاضر. راشٹرپتی رہا کسی دیش کا تو پرمیشن نہیں اس کو حج کی. اس لیے ہم جو رہتے ہیں نا, دل کو سکون ہے, یار میرے ساتھ میں نماز پڑھ لیا ہے غیر مسلم نے, کیا ضرورت اس کو بولنے کی نماز پڑھو کر کے. پڑھ لیا ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا اس سے. روزہ بھی رکھا تو کچھ حاصل نہیں ہوا. میں نے یہاں تک کہ دیکھا, بچہ نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں. ہمارے تھے امراوتی میں, اس کو بچے نہیں ہوتے تھے, تو آپ ایمان والے اس کو 3 دن کے روزے رکھو, تمہارے کو بچہ ہو جائے گا. اور کبھی کبھی ہو بھی جاتے 3 دن کے, ارے وہ ایمان والی ہی نہیں ہے, وہ اس کو 3 دن کے روزے رکھا رہا ہے. یعنی روزے سے کیا جوڑ رہا ہے کہ بچہ ہونے کے لیے روزہ ہے کر کے, یعنی کیسا پھیلا کے رکھے اندازہ لگا. یہ ہے, تم آزما کے دیکھو, بولتے بچہ ہو گیا, کام ہو گیا, تو مطلب نعوذ باللہ اللہ ہے, روزہ صحیح ہے, نہیں ہوا تو میں نہیں مانتی. پھر یہ چکر چل رہا ہے اصل میں. وہ بابا کو آزما کے دیکھو, وہ بابا کو آزما, تم آزما کے دیکھو, بولتے نہیں ہے تو تاجن بابا کو چھوڑو, میرے غریب نواز کو آزما کے دیکھو. یہ تھوڑی ہے آزمانے کے, تھوڑی سب وہ ولی صفت ہستی ہے, سب کو مانو آپ, ان سے مانگو مت. لوگوں کے لیے اور واضح نشانیاں ہدایت کی اور فرقان کی. کیا ہے معلوم؟
واضح نشانی ہے، کلیئر نشانی ہے، کس کی؟ ہدایت کی، یعنی اللہ کے قاعدے کی، اللہ کی انسٹرکشن کی، اور فرقان کی۔ فرقان یعنی قرآن جانچنے والا آلہ، حدیث جانچنے والا آلہ نہیں ہے، منکر حدیث ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن فرقان، جو قرآن کو فرقان بولے گیا، جانچنے والا آلہ۔ یہ غالباً سورہ الفرقان میں بھی یہ آیت ہے اس ٹائپ کی، کہ جانچنے والا آلہ، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن۔ ہم قرآن سے ساری چیز کو جانچیں گے، قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، لیکن ہو گیا الٹا، حدیث سے قرآن کو سمجھتے ہم، قرآن سے حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی وہاں پرابلم کریٹ ہوگا۔ فرقان قرآن ہے، حدیث فرقان نہیں ہے، خیال رکھنا۔ فرقان قرآن ہے، سائنس فرقان نہیں ہے۔ سائنس سے قرآن کو نہیں ہم جانٹیں گے، سائنس کا تو ایسا نظریہ ہے، تو کیا قرآن کا بھی ایسا ہونا کیا؟ یہ فکس ہے، ہدایت ہے، انسٹرکشن ہے، کس کی؟ اللہ کی، فرقان ہے۔ تو جو کوئی حاضر موجود ہو تم میں سے، کس میں سے؟ ایمان والوں میں سے، مطلب اس مہینے میں، یعنی رمضان مہینے میں، بس ضرور وہ روزے رکھے، اس کے کہ روزے رکھنا چاہیے۔ جو کوئی ہو مریض یا سفر میں تو گنتی پوری کرنا ہے، جیسا پہلے آئے دنوں دوسرے کے، آگے یہ چیز چاہتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی، ایسا کلاس کیوں رکھا؟ اللہ آسانی چاہتا کہ بعد میں گنتی پوری کر لو تم، اور نہیں چاہتا ساتھ تمہارے، کیوں؟ کہ مریض ہے یا سفر میں ہے، لیکن غریب ہے، دے نہیں سکتا فدیہ۔ جو امیر ہے تو سوال ہی نہیں، فدیہ دے دیں گا جیسے پہلے آئے۔ چاہتا ہے ساتھ تمہارے آسانی، اور نہیں چاہتا ساتھ تمہارے تنگی۔ تنگ کرنا اللہ کا مقصد نہیں ہے، ایمان والے کو ستانا، پریشان کرنا اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، بعد میں گنتی مکمل کر لو، کمپلیٹ کر لو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ کی بڑائی، یعنی کہ اللہ نے کیا کلاس رکھا ہے یار، بعد میں بھی گنتی پوری کرتے آتی نا، ابھی کیوں رکھ رہے؟ لیکن ہمارا رجحان ہے، ارے نہیں بھائی میں رکھتا کیسا بھی نہیں، بعد میں پھر گنتی پوری نہیں ہوتی نا، تیری اپنی کمزوری ہے۔ ارے بھائی اللہ کو انسان کی جان بہت پیاری ہے، خاص طور پہ ایمان والے کی۔ آیت موجود ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آیت ہے اتنا ہی جتنا ضرورت ہے، اتنا پیارا ہے ایمان والے کی جان اللہ کو، کیونکہ بچے گا تو اللہ کے دین کا کام کرے گا نا، تو تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، کہ اللہ نے جو ہم کو چھوٹ دیا تھا، اللہ کی بڑائی بیان کرو نا، کہ واہ اللہ تیری شان اللہ کی، اور اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی بیان کرو اللہ کی بڑائی، کیوں کہ اللہ نے ایسی ایسی ہدایت دی، ہدایت انسٹرکشن، ہدایت آفس میں جاتے ہم ضروری ہدایت، صاحب سے ملنے کا تو پہلے وہ دینا چٹھی، ہدایت ایسا اللہ کی انسٹرکشن ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، کیا کرنا قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، بس کچھ بھی نہیں ہے، سارے واقعات اس پر مبنی ہے۔ اس کی جو اس نے ہدایت دی تمہیں، یعنی انسان کو، خاص طور پہ ایمان والے کو، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بتایا تیرے طریقے سے زندگی بسر کرنا تو میں کر رہا ہوں، اور تو نے پروویژن رکھی جنت کی، اللہ تو مجھے جنت دے گا، بالکل دے گا، جنت دینے کا ایمان والے سے اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ۔ ہماری وراثت بولا اللہ نے، وراثت کے معنی سمجھے نا، جہاں ہماری وراثت ہے، کیسے لڑتے ہم، تو وہاں اللہ سے لڑیں گے نہیں ہم، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ منصف ہے نا انصاف۔ تم اگر ایمان والے تو جنت تمہاری طے ہے، سوال ہی پیدا نہیں کرے گی، ایمان والے نہیں ہے پھر دوزخ بھی طے ہے۔ پھر آیت نمبر 186 186 سورہ البقرہ کی، اور جب سوال کرے، یہ بھی آیت بڑی بہترین ہے، اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی، اور جب وہ دعا کرنے والے کی، جب وہ دعا کرے مجھ سے، بس ضرور وہ حکم مانے میرا، اور ضرور وہ ایمان لائے مجھ پر، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اب دیکھیے، اور جب سوال کرے آپ سے، یعنی کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے بندے یعنی اللہ کے بندے، کس بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ میرے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں، تو بے شک میں قریب ہوں۔ دیکھیے کیسا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اللہ کے بارے میں، تو اللہ نے بتایا کہ میں قریب ہوں نا، سوال کرے تو قرآن میں دوسرے کی بھی ہے، میں ایمان والے کے شہرک کے قریب ہوں، جو ہماری شہرک ہوتی نا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں تک کہ آتا کہ تم چل کر آتے تو اللہ دوڑ کر آتا، تم 1 قدم آتے تو اللہ 10 قدم آتا آگے، اتنا کلیئر پوزیشن ہے اللہ کی کہ دعا کر رہے ہیں، تو دعا کے معاملے میں کیا کہ ہم اللہ سے کیسا مانگے، کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو دیکھیے اس میں کوئی معاملہ نہیں، اللہ نے کیا کیا معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرف کر دیا، یہاں پر ڈائریکٹ اپروچ بتا دیا اپنا، اس آیت کو سمجھیے آپ، بہت خطرناک ہے، ڈائریکٹ اپروچ اللہ سے، اللہ بولتا ڈائریکٹ، اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کی خیانت نہیں کی، ایز اٹ از پیش کر دیے۔ اگر وسیلے کا چیپٹر ہوتا نا تو یہیں پر آتا تھا کہ آپ کے وسیلے سے دعا کا بولیے نا ان کو، اس میں 2 رائے ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، علماء بٹی ہوئے رائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی بھی رائے ہو سکتی، میرے کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں جو بتا رہی اس آیت کو
اور علماء حضرات نے بھی ایسا بتایا جیسا میں بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جیسا میں سمجھا آپ بھی ویسا سمجھو, یا جیسا آپ سمجھے میں بھی ویسا سمجھوں, لیکن آیت کیا فوکس کری دیکھیے آپ. جب سوال کرے آپ سے, یعنی آپ سے میرے بندے, یعنی اللہ کے بندے میرے بارے میں, اللہ کے بارے میں, تو بے شک میں قریب ہوں, میں جواب دیتا ہوں دعا کا. جو دعا کرتے تم تو میں جواب دیتا. حدیث میں آتا کہ ہماری ساری دعا جو بھی ہم کرتے ہیں نا سب قبول ہوتی, سب قبول ہو رہی ہے. ہم کو لگتا ہے دنیا کے حساب سے دعا قبول نہیں ہو رہی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا, جب اندر وہاں روز آخرت میں جائیں گا اور دیکھیں گا کہ جو دعا ہماری دنیا میں قبول نہیں ہوئی, کہ نوکری مانگا, خوبصورت بیوی مانگا, نہیں ملی, کمپرومائز کرا, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے انعامات دیں گا وہاں پر اپنے بندے کو کہ یہ بندہ کہہ اٹھے گا کہ کاش کے دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. ہر دعا جو ہماری جائز کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی اللہ کے قاعدے کے مطابق. تو بے شک میں قریب ہوں. اللہ نے بولا میں قریب ہوں نا, شہرک کے قریب ہوں نا, آیا تھا نا, جواب دیتا ہوں دعا کا, جواب دیتا ہوں اس کی ہر دعا قبول کرتا نا میں, دعا کرنے والے کی. جب وہ دعا کرے مجھ سے دعا کرے, بس ضرور وہ حکم مانے میرا. میرا حکم یہ ہے نا کہ میرے سے اپروچ کرو نا. یہ آیت سورہ المومنون آیت نمبر 117 میں اس کی عکاسی کرتی. اس میں کلیئر کٹ اللہ نے بتایا, اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ کیسا, کہ اس میں اس ٹائپ سے آیا کہ جو اللہ کے ساتھ دعا میں کسی کو پکارے, جو اللہ کے ساتھ دعا میں کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے. اللہ کے ساتھ جب دعا کر رہے ہیں نا, کسی کا کچھ وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سورہ المائدہ کی جو آیت ہے نا, آیت نمبر 30 ہے غالباً, وہ جو بتائی جاتی ہے, علماء حضرات ہم کو فوکس کرتے کہ وسیلے کی دعا, تو وسیلے ہمارے نیک اعمال ہے. اصل میں جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں وسیلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت, بے انتہا محبت کرنا, ہمارے ماں باپ سے زیادہ یہ وسیلہ ہے ہمارا. اگر ہم ماں باپ پر ہماری جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتے نا تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں. یہ ہے محبت اصل میں. آپ اصل میں جیسی آیت دیے اس آیت پر اس کے مطابق چلنا, یہ ہے ہمارا اصل میں وسیلہ ہے ذریعہ, مادھیم. جواب دیتا ہوں دعا کا, دعا کرنے والے کی. جب وہ دعا کرے مجھ سے, یعنی اللہ سے, بس ضرور وہ حکم مانے میرا حکم مانے, اور کسی کو حکم ماننے کی ضرورت نہیں. اور میرا ہے اللہ کا, اور ضرور وہ ایمان لائے مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائے. مجھ پر اللہ پہ ایمان لائے کہ اللہ جیسی انسٹرکشن دے رہا ہے ویسا چلو. پھر آیت نمبر 187 سورہ البقرہ, حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کی رغبت کرنا طرف اپنی عورتوں کے, وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. جان لیا اللہ نے بے شک تم خیانت کرتے اپنے نفسوں سے, تو وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے درگزر کیا تم سے. بس اب مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک, اور نہ تم مباشرت کرو ان سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. یہ حدود ہے اللہ کی, تو نہ تم قریب جاؤ ان کے. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ آیات اپنی لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں. اب دیکھیے اس آیت کو کیسے لی علماؤں نے, بہت سے علماؤں نے, کہ پہلے یہ تھا کہ وہ راتوں کو